नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात फ़मन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फ़मन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुन लह वान तसुमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बना अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम सूरह बकरा के 23वें रुकू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। इस जीवन में आयत नंबर 183 पे हमने ख़ासी बात कर ली थी। आज मैं आपके सामने उससे अगला सबक पेश करना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं जो आयत तिलावत की गई है इस पर कुछ गुफ्तगू करूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो दुआ मैंने मांगी है उस दुआ को आप सब हजरात पूरे शऊर से, पूरी तवज्जो से अपने दिलों में मांग लें। दुआ ये मांगी गई है कि अल्लाहुम्मा रब्बना अल्हिमना रुश्दना, ए अल्लाह, ए हमारे रब, हमें हर उस बात का इल्हाम कर दे जो तेरे नज़दीक रुश्द और हिदायत का ज़रिया हो। वाइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना, और ए अल्लाह हमें अपने नफ्स की शरारतों से महफूज रख। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ, ए अल्लाह हमें हक़ को हक़ ही दिखा और उसकी इत्तिबा करने की, उसको मानने की, उस पर चलने की तौफीक अता फरमा। क्योंकि हक़ को सुन लेना या समझ लेना काफ़ी नहीं है, उल्टा नुकसानदेह है अगर उसकी इत्तिबा ना की जाए, उस पर चला न जाए। वारिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा, और ये अल्लाह हमें बातिल को बातिल ही दिखा और उससे इज्तिनाब करने की, उससे बचने की तौफीक अता फरमा। ये सूरह बकरा का 23वां रुकू सिर्फ़ 6 आयत पर मुश्तमिल है और इसका हुस्न अंदाज़ ऐसा है कि इसके अंदर रोज़े रमज़ान और उसकी हिकमतें और उसकी बरकतों के हवाले से सारे अहकाम एक ही जगह जमा कर दिए गए हैं। जबकि आप देखते हैं कि नमाज के अहकाम पूरे कुरान हकीम में बिखरे हुए हैं। कहीं नमाज पढ़ने, नमाज कायम करने का ज़िक्र है, कहीं उसकी औक़ात का तयन का ज़िक्र है, कहीं शाम की नमाज का ज़िक्र है, कहीं तयम्मुम का ज़िक्र है, कहीं सजदे का ज़िक्र है, कहीं क़याम का ज़िक्र है। इसी तरह जो है अहकाम फैले हुए हैं, लेकिन रमज़ान और रोज़े के हवाले से सारे अहकाम एक जगह जमा कर दिए गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई बंदा मोमिन इन 6 आयतों को अच्छे से समझ ले तो वह इस्लाम का एक अहम रुकन रोज़े से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हो सकता है। गुज़िश्ता नशिस्त में हमने ये बात कर ली थी कि अल्लाह तबारक ताला ने हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं जैसे पिछली उम्मतों पर किए थे, ताकि हम मुत्तकी हो जाएं, परहेज़गार हो जाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात, गिनती के चंद दिन हैं। फ़मन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तो तुम में से जो कोई हो मरीज़, अगर वो बीमार है या फिर वो सफ़र में है, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तो फिर वो अपनी गिनती दूसरे दिनों के अंदर पूरी कर ले। आगे इरशाद होता है वअलल लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, और जिनको ताकत नहीं है इसकी तो बदले में वो एक मिस्कीन को खाना खिला सकते हैं। फ़मन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुन लह, तो तुम में से जो कोई शौक़ से आगे बढ़े और खैर करना चाहे तो ये उसके लिए बेहतर है। वान तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, बल्कि ज़्यादा बेहतर तो यह है कि तुम रोज़ा ही रखो अगर तुम इल्म रखते हो। इस आयत के अंदर कुछ चीज़ें सामने आई हैं। सबसे पहले तो ये बताया गया कि गिनती के चंद दिन हैं, ये जो रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं, अय्यामम मादूदात, गिनती के चंद दिन हैं। फिर उसमें भी ये कह दिया गया तुम में से जो कोई सफ़र में हो या फिर हो मरीज़ या बीमार हो तो वो अपनी गिनती दूसरे दिनों में पूरी कर सकता है। इसके बाद और आगे थोड़ी सी रुख्सत दे दी गई, वअलल लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, तो तुम में से अगर कोई इसकी इस्तिताअत, रोज़े की इस्तिताअत नहीं रखता है तो फिर वो किसी मिस्कीन को एक दिन का खाना, सुबह शाम का खाना खिला सकता है। और आगे फरमाया गया कि अगर कोई खैर करना चाहे तो ये उसके लिए बेहतर है, बल्कि बेहतर तो ये है वान तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम इसकी रोज़े की बरकतों को हासिल करना चाहते हो तो फिर तुम्हें रोज़ा ही रखना चाहिए। यहाँ पर
یہ جو آیت آ رہی ہے اور اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے آیت نمبر 85، اس کے اندر بھی اسی طرح کی بات آئی ہے. تو یہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو دو آیتیں اوپر کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور یہ دوسری آیت جو میں پڑھ رہا ہوں ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر الی آخر آیہ. یہ دونوں آیتوں کا تعلق گویا کہ رمضان کے روزوں سے نہیں ہے. یہ وہ ابتدائی حکم ہے جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا روزہ رکھنے کا، اور یہ روزے جو تھے رمضان کے روزوں سے پہلے جو روزے فرض تھے وہ روزے تھے ایام بیس کے روزے. ایام بیس کے روزے روشن راتوں کے جو دن ہوتے ہیں، ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے، یہ 3 روزے ابتداً فرض کیے گئے تھے. عرب جو لوگ تھے وہ نمازیں پڑھتے تھے اور دوسری چیزیں عرب جو لوگ تھے وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے. ان کی نمازیں میں تبدیلی آ گئی تھی، سیٹی بجانا ہی ان کی نماز رہ گیا تھا. وہ حج بھی کیا کرتے تھے، برہنہ ہو کر حج کیا کرتے تھے. اس طرح کے کئی جو ہے وہاں پر جو کہ روایتیں موجود ہیں، اور کئی طرح کی رسمیں وہاں ہوا کرتی تھیں. لیکن روزے کا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا معاملہ. تو عرب جو ہے روزے سے واقف نہیں تھے، اور روزہ وہ رکھایا کرتے تھے اپنے گھوڑے کو. آپ بھی سوچیں گے کہ یہ کیا بات آ رہی ہے. دیکھیے اصل میں کیا ہے کہ عرب کا جو انوائرمنٹ ہے وہاں پر گرمی، دھوپ اور ریگستان کے اندر باب سرسر، بہت تیزی کی لو، یہ سب چیزیں وہاں پر ہوتی تھی. اور عربوں کا جو کاروبار تھا وہ 2 ہی کاروبار تھے. ایک کاروبار تھا تجارت کرنا اور دوسرا کاروبار تھا قافلوں کو لوٹنا. یہ 2 طرح کے کام وہاں پر ہوتے تھے. ایک تجارت ہوتی تھی اور ایک لوٹ مار ہوتی تھی. بالکل عام تھی یہ سب چیزیں، اچھی طرح ہر انسان جانتا ہے کہ وہاں لوٹ مار عام تھی. اسے قوم اللدہ بھی قرار دیا قوم نے. قرآن نے کہا کہ یہ جھگڑالو قوم تھی. لہٰذا یہاں پر روزے رکھنے کا تسلسل نہیں تھا. اب جو لوٹ مار ان کا کام تھا، لوٹ مار کے اندر ان کو چاہیے تھا گھوڑا. اور اونٹ ہے جو ہے ریگستان کا جانور، اونٹ میں آپ مہینوں آپ اس کو پیاسا رکھ سکتے ہیں. لیکن جنگ کے لیے اونٹ کارآمد نہیں ہے، اس کے اندر وہ تنک نہیں ہے، وہ تیزی سے حرکت کرنے کا معاملہ نہیں ہے. ان کو تو جنگ کے لیے چاہیے تھا گھوڑا. جیسا کہ قرآن کے سورہ عادیات میں فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، کہ اور یہ جو ہے گھوڑا ہے یہ تیزی سے دوڑتے ہیں اور دشمن کی جمعیت میں صبح صبح گھس جاتے ہیں. یہ شب خون مارنا، یہ سارا ایک کام تھا. تو ان کو چاہیے تھا گھوڑا. اور گھوڑا جو ہے وہ ہے نازک مزاج، اس سے کہاں بھوک برداشت ہوگی، کہاں پیاس برداشت ہوگی. لہٰذا وہ گھوڑے کو روزہ رکھایا کرتے تھے. گھوڑے کو بھوکا پیاسا اس باد سرسر کے آگے، اس لو کے آگے کھڑا کرتے تھے. عرب کیا کرتا تھا، خود تو اپنا توڑا منہ پہ باندھ لیتا تھا اور اپنے آپ کو ڈھک لیتا تھا، اور اس گھوڑے کا منہ اس ہوا کی طرف کرتے تھے اور اس کو روزہ رکھایا کرتے تھے تاکہ یہ بھوک پیاس کا عادی ہو، تاکہ جب وہ جنگ کے اندر ہوں یا کوئی لوٹ مار میں ہو یا کہیں ہو تو اگر گھوڑے صاحب نے جواب دے دیا تو سوار تو مارا گیا. لہٰذا اس گھوڑے کو وہ صائم کہتے تھے کہ یہ روزے دار ہے، یہ روزے سے ہے، اس کو بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے. اب چونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی، اور وہ مرحلہ تھا کہ آپ اس وقت مدینہ میں تشریف رکھتے ہیں. یہ مدنی صورت ہے سورہ بقرہ جہاں پر یہ ذکر ہے. اور اب اللہ تبارک تعالیٰ جانتا تھا کہ کنٹینیو جنگوں سے سابقہ پڑے گا ایمان والوں کا. لہٰذا اب اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اب تم کو بھی اس جنگ کے لیے اپنے آپ کو خوگر بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو بھوک پیاس کا پابند بنانا پڑے گا. تو یہ بھی ایک حکمت تھی اللہ تبارک تعالیٰ کی. اور اگر شروع میں ہی ابتداءً ہی یہ روزے فرض کر دیے جاتے پورے 1 مہینے کے، تو امید یہ ہے کہ تھوڑا سا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے کہ وہ جو بھی کوئی احکام بھیجتے ہیں تو تدریجاً بھیجتے ہیں. لہٰذا پہلے یہ فرض کیے گئے روزے ایام بیس کے 3 روزے، اور اس میں بھی یہ رخصت دے دی گئی کہ جو بیمار ہو یا کوئی سفر میں ہو تو وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے اور دنوں میں گنتی پوری کر سکتا ہے. مزید رخصت یہ دے دی گئی کہ اگر وہ چاہے تو اپنے روزے کے بدلے کسی مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے. آیت میں فرما دیا گیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ ہی رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ روزے میں جو برکتیں تمہیں ملنے والی ہیں اور روزے سے جو فائدہ ہونے والا ہے وہ بالکل الگ طریقے کا ہے.
اب اس بات کو، یہ جو رائے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ رائے ہمارے اسلاف کے اندر موجود رہی ہے. کئی انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس رائے کو کہا ہے، امام رازی بھی اس کو اپنی تفسیر کبیر کے اندر لے کر آئے ہیں. لہٰذا یہ رائے ہمیں اس کو ماننے میں کوئی بعد نہیں ہونا چاہیے. البتہ جب اس کا دوسرا حکم آ گیا تو پھر جو ہے روزے کا جو بیمار اور سفر کی جو رخصت تھی وہ تو برقرار رکھی گئی، لیکن ساتھ ہی وہ رخصت ہٹا دی گئی کہ ایک جو ہے کہ آپ فدیہ دے دیں یا مسکین کو کھانا کھلا دیں. چونکہ اس وقت تو مجھے گفتگو صرف اسی آیت پر کرنی ہے، لہٰذا اس آیت کا جو اس کے بعد آ رہی ہے، تاکہ آپ کو اشکال نہ ہو، میں اس کی تلاوت کر دیتا ہوں اور سادہ ترجمہ رکھ دیتا ہوں. اس پر گفتگو ہم اگلی نشست میں کریں گے. یہاں آگے ارشاد ہوتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور اس میں واضح نشانیاں ہیں، واضح دلائل ہیں ہدایت کی، اور یہ فرقان ہے، یہ حق اور باطل کو جدا کر دینے والی شے ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ اس کے اندر ضرور روزے رکھے. اور پھر آگے فرمایا ومن کانا مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. بالکل سیم وہی آیت کا ٹکڑا ہے جو اس سے پہلے والی آیت میں تھا. اس میں بھی آیا کہ تم میں سے جو کوئی سفر میں ہو یا ہو بیمار تو وہ اپنی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر سکتا ہے. اب آگے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا ہے. اب دیکھیے وہ جو پچھلی آیت کے اندر بات آئی تھی کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ اگر تم چاہو تو اپنے روزے کے بدلے کسی مسکین کو کھانا بھی کھلا سکتے ہو. وہ یہاں پر رخصت ہٹا لی گئی اور صرف یہ کہا گیا کہ صرف جو تم میں سے بیمار ہے یا مریض ہے یا پھر بیمار ہے یا پھر کیا نام ہے سفر میں ہے، صرف وہی لوگ روزے کی گنتی بعد میں پوری کر سکتے ہیں. البتہ جو مسکین کو کھانا کھلانے والی بات تھی وہ اب پوری طرح ہٹا لی گئی، بلکہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تنگی ہرگز نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور یہ سہولت اس واسطے رکھی کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے اس کے اوپر اللہ کی کبریائی کو بلند کر سکو. اور شاذ ہے کہ تم قدردانوں میں شامل ہو جاؤ، شکر کرنے والے بندوں میں شامل ہو جاؤ. اس آیت پر گفتگو اللہ رب العزت نے چاہا تو ہم اگلی نشست میں کریں گے. ابھی یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو روزے ہم کو رکھوائے گئے ہیں اس کی بہت حکمتیں ہیں، بہت برکتیں ہیں، اور یہ ہمیں روزہ رکھنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.